ابھی 7:30 ہوئے ہیں اور سورج نے آنکھیں دکھانی شروع کر لی ہیں. ابھی سے گرمی کافی زیادہ ہو گئی ہے اور یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں نیچے کے مناظر. اذان ظہر ہونے والی ہے. 12 بج گئے, 2 منٹ باقی ہیں 12 بجنے میں. اور 12:16 اس پیارے گھر میں اس ٹائم موجود ہوں. آج تاریخ 1 جولائی اور یہ خوبصورت مناظر نماز ظہر کے بعد کے حاجی صاحبان نماز ظہر کے بعد باہر نکل رہے ہیں, جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا اس جانب. اس طرح صفا مروہ, جس سفید دیوار اسی جانب صفا مروہ ہے. اور جو حاجی صاحبان نماز ظہر سے پہلے اندر نہیں جا سکے, 40+ یہاں کا ٹمپریچر ہے اور نیچے مائنس ہے, یعنی کہ نیچے بالکل یہ ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہے. اور حاجی صاحبان چاروں دروازوں سے ابھی اندر آ رہے ہیں طواف کے لیے. جو نماز ظہر سے پہلے کے لیے وہاں پہ آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے. اور اگر آپ یعنی کہ اس طرف سے جو باب الفتح گیٹ ہے, ابھی میں باب الفتح گیٹ کے نیچے کھڑا ہوں, باب الفتح گیٹ کے جو لیفٹ سائڈ پہ ساتھ ہی دروازہ ہے, وہاں سے آپ باہر نکلو گے تو آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہو. جیسے ہم 10 گھنٹے یہاں پہ ڈیوٹی کرتے ہو تو ہم 10 گھنٹے میں 3-3.5 لیٹر لازم پانی پیتے ہیں زمزم. تو حساب لگا لیں کتنا زمزم یہاں پہ پیا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ یہ اللہ پاک کی ذات کا معجزہ ہے, زندہ, اور قیامت تک یہ رہے گا, یہ نہ ختم ہونے والا ہے. یہ حرم شریف کے اندر یعنی کہ یہاں پہ پیا جاتا ہے. تو گھر کے روموں میں بھی لے کے جاتے ہیں, پھر مدینے بھی جاتا ہے. مطلب ماشاءاللہ یہ پتہ نہیں. امت مسلمہ پہ خیر فرما یا اللہ پاک. جس بہن بھائی نے مجھے دعاؤں کا بولا, یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر. السلام علیکم, میں محمد عمران, آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ابھی جا رہا ہوں میں حرم شریف. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں خانہ کعبہ شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو حرم شریف کی زیارت کرواتا ہوں. نئے آنے والے ممبران چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں. تو آئے چلتے ہیں حرم شریف کی طرف. صبح صبح حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں اپنے روموں کی طرف. آج کل یہاں پہ حاجی اتنے نہیں ہیں, بہت کم تعداد میں حاجی صاحبان عمرے پہ ہیں. اور محرم الحرام چل رہا ہے. محرم میں پہلے بھی حاجی صاحبان بہت کم آتے ہیں. جیسے ہی محرم گزریں گے تو حاجیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. حاجی صاحبان زیادہ تعداد میں آنا شروع ہو جائیں گے حرم شریف کی طرف, یعنی کہ عمرے پہ. تو آج آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ یہاں کی پالیسی کے مطابق کہ کتنے اخراجات ہیں, کتنے دن کا عمرہ ہے, اور یہاں پہ رہائش کتنی دور آپ کو ملے گی. ٹوٹل انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن دیں گے, ویڈیو پوری دیکھنا. یہاں پہ اندر کام ہو رہا ہے, حرم کو وسیع کر رہے ہیں. یا دیوار بنا دی گئی اس طرف سے, یہاں سے رستہ کھول دیا گیا. اور یہ جو ہم کام کرنے والے یہاں پہ حرم شریف کے اندر وہ آ رہے ہیں غزہ پارکنگ والی طرف سے. کافی کام تیزی سے ہو رہا ہے. دیکھیں مشینری لگا دی گئی ہے. یہ پوری جگہ جو اس کو دوبارہ ریپیئر کریں گے. یہاں پہ کچھ بنانے والے ہیں, اور یہ جو لیبر یہاں پہ کام کرتی ہے جو اس طرح سے انٹر ہو رہی ہے, یہ پوری شامیہ کی, یعنی کہ یہاں پہ 2 سائڈیں ہیں, ایک شامیہ اور ایک مطاف. تو جو مطاف میں کام کرتے ہیں وہ اس طرف سے جا رہے ہیں, یعنی کہ دیوار کی دوسری طرف سے جو نیو رستہ بنایا ہے باہر ابو جل حمامہ والی سائڈ سے باہر نکلتے ہیں صبح غزہ پارکنگ کی طرف. اس جانب وہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس بلڈنگ کی طرف سے, یہ جو سامنے بلڈنگ ہے اس بلڈنگ کی طرف سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں مطاف میں, جس طرف خانہ کعبہ شریف ہے. اور یہ جو جا رہے ہیں اس طرف سے, یہ جا رہے ہیں شامیہ میں. ابھی 7:30 ہوئے ہیں اور سورج نے آنکھیں دکھانی شروع کر لی ہیں. ابھی سے گرمی کافی زیادہ ہو گئی ہے. اور یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں نیچے کے مناظر. ابھی کلین لگے ہوئے ہیں اور یہاں سے سمیٹ دیے گئے ہیں, یعنی کہ سامنے دارالتوحید کے وہاں پہ کلین لگے ہوئے ہیں. ابھی وہ صفائی والے وہاں پہ گھوم رہے ہیں, ابھی وہ بند کریں گے وہاں پہ جو کام تھوڑا بہت ہو رہا ہے, اس کے بعد وہ کلین اٹھائیں گے. اور سامنے ایک گروپ جا رہا ہے,
79 نمبر گیٹ کی طرف، کنگ فہد کی طرف، یعنی وہاں سے گزرے گا اور سیدھا آئے گا خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اذان ظہر ہونے والی ہے، 12 بج گئے، 2 منٹ باقی ہیں 12 بجنے میں، اور 12:16 پہ اذان ہونی ہے۔ آج دیکھیں یہاں پہ بالکل رش نظر نہیں آ رہا، یہاں ہم جو کام کرنے والے ہیں تھوڑے بہت وہی نظر آ رہے، ایک آدھا حاجی نظر آ رہا ہے یہاں پہ۔ گرمی کی آج یعنی کہ شدت میں کل سے بہت زیادہ اضافہ ہے، کل 45 ڈگری تھا اور آج 47 بہت زیادہ گرمی ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اور وہ بھی جسم کو جلا رہی ہے، اللہ اکبر، ایسے جیسے بالکل پاس ہی آگ جل رہی ہے، اتنی زیادہ گرمی ہے آج۔ سامنے باب العمرہ گیٹ اور اس جانب حاجی صاحبان تھوڑے بہت یعنی کہ جو جبل کعبہ والی طرف سے آ رہے ہیں، کوئی 1 2 4، وہ سیدھے دارالتوحید والی سائڈ سے جا رہے ہیں۔ 74 نمبر گیٹ کھلا ہوا ہے حاجیوں کے لیے، اور جو احرام میں ان کے لیے 79 یعنی کنگ فہد گیٹ کھلا ہوا ہے، وہاں سے اندر جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اور بلڈنگیں دیکھیں کیسے چمک رہی ہیں، آج گرمی کی یعنی کہ آج ریکارڈ ہے گرمی، اتنی زیادہ گرمی ہے۔ اور یہ جو نیو مسجد عبداللہ، اس کے اندر حاجی صاحبان وہی نماز کے لیے آتے ہیں جو جبل کعبہ والی طرف سے آتے ہیں، نمازی حضرات۔ آج نماز ظہر کے لیے بھی حاجی صاحبان بہت کم تعداد میں آئے ہیں، گرمی کافی زیادہ ہے۔ راندے کے اندر بھی دیکھیں حاجی صاحبان نظر نہیں آ رہے، اور یہاں سامنے فرنٹ پہ بھی اتنے حاجی نہیں بیٹھے ہوئے، بہت کم حاجی ہیں، آج گرمی بھی کافی زیادہ ہے، یعنی کہ آج ہائی ایسے، اس سے پہلے 40 ڈگری پہ گیا ہے، 2 دن رہا ہے تقریباً 2 ہفتے پہلے، اس کے بعد نیچے آ گیا تھا 46 45 42 43 پہ، اور آج 47 پہ چلا گیا۔ راندوں کے اندر بھی دیکھیں اتنا رش کوئی نہیں ہے، بہت کم حاجی بیٹھے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ابھی پہنچے خانہ کعبہ شریف میں، حاجی صاحبان نماز ظہر کے بعد واپس نکل رہے ہیں، جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا صفا مروہ والی سائڈ پہ اس طرف۔ مسئلہ ابھی کافی رش ہو گیا اندر یہاں پہ نماز ظہر کے بعد، برندوں کے اندر اتنا رش نہیں ہے لیکن یہاں پہ کافی رش ہے۔ اب حاجی صاحبان نماز پڑھ کر واپس آ رہے چھاؤں کی طرف، گرمی کافی زیادہ ہے آج یہاں پہ محسوس ہو رہی ہے، اور آج کا جو درجہ حرارت ہے 47 ڈگری ریٹ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے، یا اللہ پاک تو بڑا کریم ہے، یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی اولاد کا صدقہ، یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ رحم فرما، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ امت مسلمہ پہ خیر فرما، یا اللہ پاک جس بہن بھائی نے مجھے دعاؤں کا بولا، یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما، یا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہوش میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ عطا فرما، یا اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ تندرستی و لمبی زندگی عطا فرما، یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم گھروں میں ہوش میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو اپنے پیارے محبوب کا صدقہ، یا اللہ پاک صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ پاک جتنی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک سالہ لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما، یا اللہ پاک تو میری دعا قبول فرما، یا اللہ پاک تو میری دعا قبول فرما، پیارے محبوب کا صدقہ امت مسلمہ تے اپنی خیر فرما، یا اللہ پاک دنیا دے کسی بھی کونے تے اس ٹائم کوئی بھی مسلمان کسی بھی مشکل تے، یا اللہ پاک انہاں نو اس مشکل تو نجات عطا فرما، یا اللہ پاک انہاں نو اس مشکل تو چھٹکارا دے، یا اللہ پاک تو دعا قبول کرنا، یا اللہ پاک تو خیر فرما، یا اللہ پاک تو ساری دعا قبول فرما، یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ حسن و حسین دا صدقہ، یا اللہ پاک ساری دعا قبول فرما،
یا اللہ پاک امت مسلمہ تے اپنی رحمت عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے تیرے گھر چ اس تے مہمان آئے رہے یا اللہ پاک انہاں مہماناں دا صدقہ یا اللہ پاک انہاں دی منگیاں دعاواں دا صدقہ یا اللہ پاک امت مسلمہ تے خیر فرما. ایک دفعہ سارے مل کے پیارے محبوب تے درود پڑھو. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے لکھاں کروڑاں درود و سلام. نماز ظہر تو بعد حاجی صاحبان دوبارہ طواف شروع کر لیا ہے. تو بابا طواف کر رہے نے. جو حاجی صاحبان نماز ظہر تو پہلے اندر نہیں آ سکے وہ ہن اندر آ رہے نے. اور جہے حاجی صاحبان پہلے اندر موجود سن نماز ظہر تو پہلے طواف جنہاں نے پہلے کر لیا سی وہ نماز ظہر پڑھن تو بعد باہر نکل رہے نے. اس سائڈ تے جدھر سفید دیوار ہے اسی سائڈ تے صفا مروہ ہے. صفا مروہ لئی گرمی اتنی زیادہ بہت زیادہ زم پیتا جاتا ہے یعنی کہ پانی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے بہت ہی زیادہ نارمل. یعنی کہ اگر ایک بندہ اتنے ہاں آرام سکون یعنی اس جو ڈیوٹی تے ہے تے اساں 3 لیٹر تے مطلب یہ کم مقدار ہے یعنی کہ نہ پینے مطابق ایک نارمل جڑی ساری اتنے جڑا پانی دی مقدار ہے نا وہ 3 لیٹر فی بندہ ہے. تے حساب لو اگر 20,000 بندہ اتنے کام کر رہا ہے تے 3 لیٹر نہ ضرب دے لو کنا بندہ ہے. تے اس تو بعد پھر حاجی صاحبان ڈیلی زمزم ماشاءاللہ اتنے کتنا پیتا جاتا ہے حرم دے اندر اور قیامت تک نہ ختم ہونے والا ہے. یہ بھی معجزہ زندہ معجزہ قیامت تک پیدا ہی رہے گا. کافی رش ہے اس ٹائم. حاجی صاحبان بہت ساری تعداد آ رہے نے. کچھ حاجی صاحبان آ رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ والی سائڈ تو کچھ کنگ فہد گیٹ والی سائڈ تو اور کچھ حاجی صاحبان آ رہے ہیں باب الفتح گیٹ والی سائڈ تو. اس ٹائم حاجی صاحبان زیادہ جڑے نا وہ براندے والی سائڈ تے آ رہے ہیں جن کی سایہ ہے اتنے جنہوں نے طواف کر لیا. صرف حاجی صاحبان وہی اندر جا رہے ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے یا وہ اندر موجود نے جڑے طواف کر رہے ہیں. اب حاجی صاحبان وہی اندر موجود ہیں خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ جو طواف کر رہے ہیں. یہ جو نیچے کارپٹ لگا ہوا ہے یہ گرم محسوس ہو رہا ہے اچھا خاصا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ گرم ہے لیکن یہاں پہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. اور ابھی چلتے ہیں باہر آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں. سامنے باب الفتح گیٹ اور یہاں سے باہر نکلیں گے اور آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں. آج کل رش یہاں پہ کوئی نہیں ہے بہت کم رش ہے یہاں پہ حرم شریف کے اندر نارمل. یعنی کہ میں نے اتنا رش محرم میں اس دفعہ دیکھا ہے بہت ہی کم رش ہے. محرم میں ویسے بھی حاجی صاحبان کم آتے ہیں لیکن اس دفعہ تو بہت کم آئے ہیں. اس جانب حاجی صاحبان صفا مروہ کے لیے باہر نکل رہے ہیں تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں حاجی صاحبان. اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا طواف چل رہا ہے اور حاجی صاحبان اس ٹائم کافی زیادہ واپس چلے جاتے ہیں اپنے روموں کی طرف. آج تو گرمی بھی کافی زیادہ ہے ویسے نارمل بھی یعنی کہ زور ٹائم حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں واپس روموں کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر اذان اثر ٹائم آتے ہی کم ہیں جو آتے ہیں وہ بھی تقریباً واپس چلے جاتے ہیں. اثر ٹائم حاجی صاحبان زیادہ آئیں گے اور پھر ماشاءاللہ آہستہ آہستہ شام کو سین فل ہو جاتا ہے باہر والا بھی. اور یہاں کا کیونکہ چھٹی بھی ہو جاتی ہے یہاں پہ جو ہم لوگ کام کرتے ہیں یا ویسے یہاں کے مقامی ہیں سعودی ہیں وہ بھی تو شام کو وہ بھی آتے ہیں. اور یہاں پہ حاجی صاحبان جو تھوڑے بہت ہیں وہ بھی شام کو سارے آتے ہیں حرم شریف کی طرف تو حرم شریف کا سین جو ہے وہ فل ہو جاتا ہے. اب حاجی صاحبان کافی آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. براندوں کے اندر رش نہیں ہے. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا رش ہے آج کل حرم شریف میں. حاجی صاحبان عمرہ کے لیے کتنے آئے ہوئے نہیں تو یہاں بہت رش ہوتا ہے. 114 نمبر گیٹ سامنے لیکن دیکھیں نماز ظہر کے بعد کوئی رش نہیں یہاں پہ. ویسے جو نارمل دنوں میں یہاں پہ کافی رش ہوتا ہے یعنی کافی تعداد میں حاجی صاحبان اس گیٹ سے نکل کے جبل کعبہ والی سائڈ پہ جاتے ہیں جو جبل کعبہ والی سائڈ سے حاجی صاحبان نماز کے لیے آتے ہیں. لیکن دیکھیں ایسے جیسے کہ 8 9 10 کا ٹائم ہے صبح کا یعنی کوئی حاجی صاحبان یہاں پہ نظر نہیں آ رہا.
گرمی بہت زیادہ ہے اس ٹائم. اللہ اکبر. سورج اتنا غصہ کر رہا ہے اور ابھی تو آگے آہستہ آہستہ گرمی اور بڑھنی ہے. آگے اور گرمی بڑھے گی. رات کو جو شام کو یہ لائٹنگ چل رہی ہوتی ہے اتنا پیارا ویو ہوتا ہے یہاں کا, بہت ہی زبردست پورے حرم کے اندر. اور کچھ سفید لائٹیں ہیں کچھ لال ہیں تو بہت پیارا ویو بن جاتا ہے. ویسے ہی ماشاءاللہ اس مقدس گھر کا, اس پیارے گھر کا دیکھیں کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے. اللہ پاک آپ سب کو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنا نصیب فرمائے. آپ یہاں پہ آئیں اس مقدس جگہ پہ, یہاں پہ آ کر تو ماشاءاللہ کچھ اور ہی فیل ہوتا ہے. یہاں پہ سامنے یہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی. یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے. جبل کعبہ والی سائڈ کی یعنی کہ یہ پہچان ہے کہ اس طرح کی بلڈنگ قریب قریب اور کہیں نہیں ہے. یہ جو اوپر سے ملائی ہوئی ہے نا. نماز عصر کے بعد کلین لگا رہے ہیں. تقریباً دارالشہید کے سامنے بھی لگا دیے گئے اور یہاں باب العمرہ گیٹ کے سامنے بھی لگا دیے گئے. ابھی اس طرف لگا رہے ہیں یعنی کہ جس طرف جبل کعبہ ہے, جس طرف زندہ بیٹیاں جہالت کے دور میں دفنائی جاتی تھیں اس طرف. اور زمزم بھی رکھ رہے ہیں. دھوپ کافی تیز ہے اس ٹائم, گرمی کافی ابھی بھی ہے. عصر کے بعد ابھی کا جو ٹمپریچر ہے وہ 43 ڈگری سیلسیس ہے, یعنی کہ ابھی بھی 43 کھڑا ہے. 4% کم ہوا ہے. اور یہ صفائی کر رہی ہیں گاڑیوں کی مدد سے صفائی ہوتی ہے. اور وہ گاڑی جا رہی ہے سامنے 8 نمبر حمام کے جو جنازوں کو لے کے اندر جاتی ہے, لیکن اب اس طرف گھوم رہی ہے, کوئی چیز لینے آئی ہوگی یا چھوڑنے آ گئی ہوگی. اور سامنے جہاں جہاں سایہ ہے وہاں وہاں حاجی صاحبان موجود ہے. اور ابھی حاجی صاحبان آنا شروع ہو گئے ہیں نماز مغرب کے لیے. اب موسم ایسے بھی تھوڑا چینج ہو رہا ہے, یعنی کہ گرمی جو اس کی شدت میں کمی آ رہی ہے آہستہ آہستہ. اور جیسے ہی سورج اس بلڈنگ کے پیچھے جائے گا اور پورے سین کے اندر سایہ آ جائے گا. کافی یہاں پہ کام ابھی دوبارہ شروع ہو گیا ہے. یہاں بھی سامنے بھی کام شروع ہے اور وہاں سامنے یعنی کہ جو 66 نمبر گیٹ ہے, 66 نمبر گیٹ, اس کے سامنے بھی کام ہو رہا ہے. اور ممکن وہاں پہ بھی حمام بنائیں گے یا کوئی اور چیز بنا رہے ہیں. کافی چیز انہوں نے سیفٹی کے اندر لی ہوئی ہے. اور وہاں بھی دونوں طرف حاجی صاحبان نماز مغرب کے لیے آ رہے ہیں غزہ پارکنگ کی طرف سے. ابھی یہ رستہ بند کر دیا گیا ہے, یہاں پہ کام ہو رہا ہے. پہلے یہاں سے گزر کے جا رہے تھے حاجی صاحبان, اور اب یہاں اس طرف سے رستہ کھول دیا گیا ہے. یہیں سے اندر داخل ہو رہے ہیں غزہ پارکنگ والی طرف سے جو حاجی صاحبان آ رہے ہیں, اور اسی طرف سے باہر بھی نکل رہے ہیں. یہاں پہ ابھی کام شروع کیا ہوا ہے. ٹریفک بھی کافی زیادہ ہوگی اس طرف. اور سورج اس جانب جا رہا ہے یعنی کہ پہاڑ کے پیچھے جائے گا, اس طرف گیا غروب ہوگا. صبح نکلتا اس طرف سے ہے. یہ جو سامنے بلڈنگ ہے بالکل اسی کے سامنے سے نکلتا ہے اور اس طرف غروب ہو رہا ہے. یہاں حاجی صاحبان کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں. پارکنگ بہت زبردست بنا دی گئی ہے. پہلے تو یہاں پہ اس طرف سایہ بنایا ہے, سامنے اس طرف بھی اور اس طرف بھی, اور بھی بنا رہے ہیں. یعنی کہ جو بس گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اس کی دوسری طرف وہاں پیلر وغیرہ لگا دیے گئے, وہاں بھی سایہ بنا رہے ہیں. اور گرمی آہستہ آہستہ آگے زیادہ ہو رہی ہے. آج یہاں کا جو درجہ حرارت تھا وہ 47 ڈگری گریڈ تھا دن کا, یعنی کہ 12 بجے سے 11:30 بجے سے لے کے تقریباً 3 بجے تک سیم رہا ہے. اور پیچھے یہ پہاڑ یہ بھی ختم کر رہے ہیں, یہاں پہ راشے بنائیں گے اور حرم کو بھی آہستہ آہستہ وسیع کرتے جا رہے ہیں. یہ انہوں نے سایہ بنایا ہوا تھا صرف حاجیوں کے لیے, اور اب یہاں پیچھے بنا رہے ہیں. یہاں سے آج کل گاڑیاں مل جاتی ہیں بالکل حرم شریف کے پاس. پہلے تو وہاں ملتی تھی غزہ کبری کے یعنی کہ دوسری جانب, لیکن اب یہاں بھی طائف, جدہ, القصیم یعنی کہ جو قریب قریب شہر ہیں وہاں کے لیے جانے کے لیے یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں. اور اگر دمام, ریاض اس طرف جانا ہے تو پھر آپ کو ملے گی جس طرف جرول ہے, یعنی کہ یہاں سے آپ ٹیکسی لیں 2 ریال لے گی یا 3, اور آپ کو یہاں ایک نفق یہ کراس کروائے گی. نفق یہاں پہ بولتے ہیں جو پہاڑ کے اندر سے رستہ بنا ہوتا ہے, تو وہ ایک نفق اس کو پار کرنا ہے. جرول جانا ہے, جرول پہ بے شمار گاڑیاں ہیں, دمام, ریاض یعنی کہ جو دور دور شہر ہیں وہاں پہ لے کے جاتی ہیں. کیونکہ کافی سفر ہوتا ہے, 1200 کلومیٹر سفر ہوتا ہے, تو ٹیکسی کم جاتی ہے وہاں پہ.
وہ اسپیشل لے کے جانا ہوتا ہے، لیکن جو بسیں ہیں وہ مل جاتی ہیں وہاں سے۔ ابھی تھوڑا سا موسم بہتر ہوا ہے، دن کو اتنی زیادہ گرمی تھی، آج حرم کے اندر بھی گرمی لگ رہی تھی۔ یہاں دیکھیں، یہاں سے ٹکٹیں ملتی ہے میٹرو کی، لیکن ایک حاجی کھڑا ہوا ہے، اور یہ ہے میٹرو سٹینڈ۔ اس کے اندر تقریباً 6-7 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور ایک گاڑی یہ واپس آئی ہے، تین گاڑیاں باہر نکل رہی ہیں، اور ایک گاڑی انٹر ہو رہی ہے۔ یہاں پہ سواری ملے یا نہ ملے، ان کا پکا ٹائم ہے کہ انہوں نے نکلنا ہے، خالی بھی نکلتی ہیں گاڑی یہاں سے، لیکن اپنے ٹائم سے انہوں نے نکلنا ہے یہاں سے، اور حاجیوں کو کافی اس کا فائدہ ہے۔ ویسے نارمل تو مسجد عائشہ جانے کے لیے 5 ریال لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے جو کہ 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے 5-6 ریال میں، تو وہ آپ 2-3 دفعہ 4 دفعہ یعنی 24 گھنٹے اس پہ سفر کر سکتے ہیں۔ ابھی ہلکے ہلکے بادل اٹھ رہے ہیں، اور یہ راستہ باہر نکلتا ہے جس طرف مسجد جن ہے، یعنی کہ اس کو حرم روڈ بولتے ہیں۔ رضا کبری سے باہر جو راستہ نکلتا ہے، اور بالکل قریبی مسجد جن ہے، اور مسجد جن کے پیچھے ایک بلڈنگ ہے، بلڈنگ کے پیچھے جنت المالا قبرستان بھی ہے۔ رضا کبری کے نیچے اس ٹائم رش ہے تھوڑا بہت، یہاں پہ حاجی صاحبان کم ہے، لوکل بندے یہاں کے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایس کریم کی والی گاڑی ہے، ایس کریم بیچ رہے ہیں، اور یہاں پہ آوازیں لگا رہے ہیں طیف طیف طیف۔ یہاں سے تقریباً ہے 110 کلومیٹر، 110 کلومیٹر ہے، اور جو اس کا کرایہ ہے یعنی کہ آپ اسپیشل لے کے جائیں گے تو 120 ریال ہے، اگر نارمل یعنی کہ ویسے 20 ریال لیتے ہیں، یعنی کہ سواریاں پوریاں ہو جائیں تو پھر 20 ریال لیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ نگہبان۔